جی ریحان بھائی. دیکھیے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ دین کے کانٹینٹ کو اگر دیکھیں کہ وہ کن چیزوں پر مشتمل ہے تو اس کی دو بنیادی کیٹیگریز ہیں. ایک وہ جس کا تعلق یہ انسانوں سے ہے کہ انسانوں کے ساتھ درست معاملہ کرنے کی شکل کیا ہے. اور دین کے کانٹینٹ کا جو پہلا جز ہے، یہ تو دوسرا تھا، پہلا جز یہ ہے کہ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رب کے ساتھ درست تعلق کی اساسات کیا ہیں. ان میں سے جو چیز انسانوں سے متعلق ہے، دیکھیے اس کا ماخذ ہماری فطرت ہے، ہمارے اپنا اخلاقی شعور ہے، اور یہ چیز ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں. یعنی اس حوالے سے حضرات انبیاء علیہ السلام آ کے کوئی نئی چیز نہیں دیتے، وہ سب انسانوں کو معلوم ہوتی ہے، وہ یاد دہانی کرا دیتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، یہ وہ چیز ہے جہاں پر انسانیت نے ہمیشہ سمجھے ٹھوکر کھائی ہے. اور شیطان نے بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی چیلنج دیا تھا کہ میں اسی پہ بیٹھا ہوا ہوں اور آپ سے جو تعلق ہے لوگوں کا وہ خراب کروں گا میں. تو انبیاء علیہ السلام کا جو بنیادی مشن ہے، اور جو چیز حضرات انبیاء کے بغیر معلوم ہی نہیں ہو سکتی اور جس میں اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست تعلق کی اساسات کیا ہیں. تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ جو بات حضرات انبیاء علیہ السلام بیان کرتے چلے آ رہے تھے، وہ آخری دفعہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بالکل محفوظ شکل میں چھوڑ دی ہے. اور وہیں سے پھر جو کچھ میں نے خدمت سر انجام دی ہے کہ قرآن مجید سے ہی ان اساسات کو متعین کیا اور انہوں نے بیان کر دیا. تو پہلی سگنیفیکنس تو یہ ہے کہ یہ چیز حضرات انبیاء اور قرآن مجید کے علاوہ معلوم ہی نہیں ہو سکتی. اور اگر اس کو قرآن مجید سے نہیں لیں گے تو پھر ہمیشہ سمجھے کہ شیطان کے شر میں پھنسنے کا، اس کے شکار ہو جانے کا ہمیشہ اندیشہ رہے گا. اور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یعنی وہاں سوال یہ ہو جائے گا کہ یہ جو کچھ کرتے آئے ہو یہ بتاؤ کیوں کیا، میں نے تو نہیں کہا تھا. تو پہلی چیز تو اس حوالے سے بڑی سنگین ہے اور یہی اس کی اہمیت بھی ہے. اس کا دوسرا عملی پہلو، وہ زیادہ پریکٹیکل اہمیت اس کی اس پہلو سے ہے کہ اسلام کی روحانیت جو ہے حقیقی معنوں میں وہ یہیں پہ بیان ہوئی ہے. اور اس میں ایک اس کا فائدہ تو وہ ہے کہ انسان کی نفسیات پہ، انسان کی جو روحانی کیفیت ہے اس پہ جو اثرات پڑتے ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بندہ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ اپنی اسی دنیا میں، اسی زندگی میں، جبکہ رب العالمین غیب میں، وہ خدا کا، اپنے رب کا تجربہ کر لے گا. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو کرے گا، میں بالکل سچ عرض کرتا ہوں، وہ چند مہینوں کے اندر اندر پروردگار عالم کا تجربہ کر لے گا. یہ محض دعویٰ نہیں ہے، یہ کر کے دیکھنے کی بات ہے. آپ کیجئے، ان چیزوں کو اختیار کیجئے، جلد یا بدیر. ہر شخص کے لحاظ سے کچھ مدت آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس کی کیفیات، اس کے جذبے کے لحاظ سے، لیکن آپ اپنے خالق کا تجربہ کریں گے. وہ غیب میں رہے گا، یوں نہیں ہوگا کہ کوئی آواز آئے گی، یوں نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا مشاہدہ ہوگا جو ماحول فطری ہے، لیکن عالم اسباب میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ چیز ہو رہی ہے جو غیر معمولی ہے، اور وہ خدا کی عنایت، اس کا فضل ہوگا. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کا گویا کہ آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر لیں گے. یہ اس کی پریکٹیکل افادیت ہے، عملی اس کا فائدہ جو سب سے بڑا ہمارے سامنے آتا ہے. بالکل، اسی لیے یہ بہت بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ نکات ہیں. دو آپ نے چیزیں بتائی ہیں نا، 100% اگری ود اٹ. ایک تو یہ کہ اللہ سے تعلق ہی وہ واحد چیز ہے کہ یہ اگر ایک چیز خراب ہو گئی تو اس کے بعد باقی ساری چیزیں وہ ڈومینو کی طرح جو ہے وہ گر پڑیں گی اینڈ نتھنگ ول ورک. تو یہ اتنی کروشل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا کیسا ہے، ہم ان کے مطالبات کیا سمجھ پائے ہیں، اس معاملے میں صحیح رستے پہ رہنا، اسی رستے پہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اوپر عمل کرتے جائیں گے، نیک نیتی سے، سنسیریٹی سے، تو ظاہری بات ہے وہ آواز تو نہیں آئے گی، کوئی نظر بھی کچھ نہیں آئے گا اس عالم سے، کیونکہ وہ تو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہی اسپیسیفک معاملہ ہے. لیکن نظر کچھ آئے بغیر اور کوئی آواز آئے بغیر، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جتنا آپ ان مطالبات پہ عمل کرتے جائیں گے دیانتداری سے، سنسیریٹی سے، اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنے آپ کو اسی دنیا کے اندر ظاہر کریں گے آپ کے سامنے اپنے آپ.